بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، چند دن قبل اچرا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون عربک کیلی گرافی والا لباس پہن کر بازار میں آئی۔ لوگوں نے دیکھا، اشتعال والی صورتحال پیدا ہو گئی، نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ پولیس موقع پر پہنچی، خاتون کو بڑے محفوظ طریقے سے گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے گئے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو سب کو بتائی اور دکھائی گئی ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر چند ایسے حقائق ہیں جن سے جان بوجھ کر صرف نظر کیا جا رہا ہے اور آنکھیں چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ حقائق یہ ہیں کہ وہاں پر جب یہ ماحول بنا تو مختلف مکاتب فکر کے علماء وہاں پر پہنچے، جن میں بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران جو اس علاقے سے متعلقہ تھے وہ بھی وہاں پر پہنچے۔ اس خاتون کے لباس کے اوپر چھپے ہوئے الفاظ کو دیکھا، سارے حالات کا جائزہ لیا اور وہاں پر جا کر وضاحت کی کہ لوگ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس سے آپ یہ تاثر لیں کہ یہاں پر کوئی گستاخی یا بے ادبی کا اقدام کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت کو موم بتی مافیا، بالخصوص ہماری پنجاب پولیس لاہور سے متعلقہ ذمہ داران جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں۔ ایک اور حقیقت یہاں پر وہ یہ کہ جب نعرے بازی شروع ہوئی، اس کے ویڈیو کلپس آج بھی یوٹیوب، فیس بک کے اوپر موجود ہیں، ٹویٹر کے اوپر موجود ہیں۔ ان کو دوبارہ بغور دیکھا جا سکتا ہے کہ نعرہ بازی کرنے والے لوگ کون تھے۔ وہ وہاں کے رہائشی تھے یا مسافر تھے یا خرید و فروخت کے لیے بازار میں آنے والے لوگ تھے یا وہاں سے ویسے ہی گزرتے ہوئے شور شرابہ سنا تو رک جانے والے لوگ تھے۔ اس طرح کے لوگ تھے۔ کوئی باقاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت وہاں پر کسی تنظیم، جماعت، تحریک یا مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا تو نہیں گیا تھا، بس وہاں پر لوگ موجود تھے، شور شرابہ ہوا، وہ بھی جمع ہو گئے۔ ایک بات یہ، اگر کہا جائے کہ وہ کسی مخصوص جماعت کے لوگ تھے، مخصوص تنظیم کے لوگ تھے، تو یہاں پر بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ اگر کہا جائے کہ فلاں تحریک کے لوگ تھے تو یہ بڑے جنونی لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر تھوڑا سا ماحول کیا بنا تو نعرے لگانا شروع کر دیے، مان لیا کہ بھئی کسی خاص تحریک کے لوگ تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس تحریک والوں کو پہلے سے علم تھا کہ یہ خاتون اس طرح کا کوئی لباس پہن کر وہاں پر آ رہی ہے؟ اپنے نوجوانوں کو تیار کرو، پہلے سے وہاں پر کھڑا کر دو تاکہ جیسے ہی وہ خاتون وہاں پر پہنچے تو نعرے بازی شروع کر دی جائے۔ کیا یہ سین تھا؟ جب یہ سوال ہوگا تو کہا جائے گا نہیں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو دوسرا سوال بڑا دلچسپ ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی پلاننگ تو نہیں تھی، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہیں اتنی زیادہ کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں نا تو یہ بات بڑی مزیدار بات ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کے لوگ اتنی کثرت کے ساتھ پاکستان میں موجود ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ الیکشنوں کے اندر اس تحریک کو اتنا دھکیل کر پیچھے کیسے پھینکا گیا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات حضرات گرامی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا تحریکی تنظیمی تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہو۔ اس چیز کو یکسر مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات اور بڑی قابل غور وہ یہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو وہاں پر اس وقت لگایا گیا اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا، یمن سبا نبیًا فقتلہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ الفاظ جو نعروں میں بولے جاتے ہیں گرامی قدر ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو اس وقت صرف تحریک لبیک کے نعرے نہیں رہے۔ اگرچہ ان الفاظ کو مشہور تحریک لبیک نے کیا ہے، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو اس وقت حق سچ کا استعارہ بن چکے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جہاں پر اظہار حق مقصود ہوتا ہے، ان الفاظ کو نعروں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں وہاں پر بھی موجود لوگوں نے جب محسوس کیا کہ یہ لباس قابل اعتراض ہے تو اظہار حق کے لیے وہاں پر لبیک کا نعرہ بھی لگا اور گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا کا نعرہ بھی لگا اور وہاں پر من سب نبیًا فقتلہ کا نعرہ بھی لگا، لبیک کا اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی لگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں جن سے جان بوجھ کے صرف نظر کیا جا رہا ہے، یہ وہ حقائق ہیں جن کو چھپایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں خصوصاً ہمیں افسوس ہے پنجاب پولیس کے اوپر کہ جو سارے حقائق سے واقف ہونے کے باوجود ان ساری سچائیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اوپر مزید یہ کہ انہوں نے گزشتہ کل خواتین کا ایک مارچ نکالا جس میں تحفظ
حقوق خواتین کے حوالے سے آگاہی کے اوپر انہوں نے واقعہ خواتین پیدل چلیں اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے نکلیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق دو۔ واقعہ اچرا کی مذمت کی گئی۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اس خاتون کا وہاں پر کون سا حق ہے جو مارا گیا، جس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر کے واقعے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے اپنے گزشتہ کلپ میں بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اچرے کا واقعہ 8 مارچ کا پیش خیمہ تھا۔ اچرے کا واقعہ 8 مارچ کے خواتین مارچ کے راستے کھولنے کے لیے ایک ابتدا تھی مہم چلانے کی۔ وہ اچرے کا واقعہ یہ میرا جسم میری مرضی والوں کی ایک پری پلاننگ تھی، اور یہ پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت اقدام کیا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام دشمن عناصر، مذہب دشمن عناصر، دین دشمن عناصر یہ غافل نہیں ہے، اسلام کے خلاف چالیں چلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایک تو رہا یہ معاملہ۔ اگلی بات میرا جسم میری مرضی والوں کو کچھ سمجھانے کے لحاظ سے ہے، جو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ اگر اس کو قرآن و سنت کی روح سے دیکھا جائے تو میں ناظرین سے سوال کروں گا کہ آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ اس بات کے اوپر حکم کیا لگتا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرما رہا ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 55 ہے، فرمایا کہ ہم نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم اس کو دوبارہ بھیجیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور دوبارہ جب ہم اس کو پھر سے وجود دیں گے تو اسی مٹی سے نکالیں گے۔ بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے اوپر ایک اور دلیل قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کا سودا کیا ہے، ہم نے ایمان والوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، اور اگر مومن ہوگا تو اس بات کے اوپر پورا یقین رکھے گا، اللہ فرماتا ہے ہم نے مومنوں کی جانیں خرید کر بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ قرآن کے خلاف ہے، میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ احکام خداوندی کے خلاف ہے، میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے، میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ اسلام سے متصادم نعرہ ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات گرامی قدر ناظرین، جو بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی پولیس، ان کا کام ہے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، نہ یہ کہ فرقہ واریت میں مبتلا ہو جانا۔ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر میرا جسم میری مرضی والا طبقہ پورے کا پورا ایک فرقے کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اچرا کے اندر مذہبی طبقے نے اس عورت کی جان بچائی ہے۔ محترمہ وہ پولیس آفیسر شہر بانو نقوی صاحبہ جنہوں نے اس سارے واقعے کے اوپر مذہب کے حوالے سے آنکھ چرائی ہے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے امریکہ کے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے اسلام کے خلاف بھی باتیں کی، پاکستان کے خلاف بھی باتیں کی، ریاست پاکستان کے خلاف انہوں نے بہت ہی زہر اگلا۔ یہ بات بہت ہی تشویشناک ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں محترمہ شہر بانو نقوی صاحبہ سے کہ محترمہ آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ آپ کو اس وقت جتنی بھی عزت ملی ہے، کیا یہ عزت آپ کو پاکستان نے نہیں دی؟ کیا پاکستان نے آپ کو شہرت نہیں دی؟ کیا پاکستان نے آپ کو دولت نہیں دی؟ سب کچھ آپ کو پاکستان نے دیا ہے۔ بہت افسوس ہوا کہ جب آپ تھوڑی سی شاباش ملنے پر امریکہ کی بولی بولنے لگ گئی، بہت افسوس ہوا۔ خواتین مارچ نکالا گیا اچھلا واقعہ کی مذمت اور اس خاتون کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے اور خواتین کے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے میں اس مارچ کے تمام شرکاء خواتین اور اس کی سیکیورٹی دینے والے تمام آفیسر سے سوال کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر عورت کو تو مذہبی طبقے نے الٹا تحفظ فراہم کیا، اور آپ جھوٹ بولتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو اس خاتون کے ساتھ ہمدردی ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ پچھلے 3-4 مہینوں سے فلسطین کی غزہ پٹی کے اوپر اب تک اسرائیل جو بمباری کر رہا ہے، کیا موم بتی مافیا نے ان کے فلسطینی خواتین کے حق میں کبھی کوئی ریلی نکالی، کوئی بیان جاری کیا؟ جبکہ وہاں پر صرف عورتیں شہید نہیں ہو رہی، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، سکولوں کے طلباء و طالبات شہید ہو رہے ہیں،
بزرگ شہید ہو رہے ہیں، بوڑھی عورتیں شہید ہو رہی ہیں، دودھ پیتے بچوں کے قبرستان بھر چکے ہیں، لیکن کسی کو نظر نہیں آیا کہ وہاں پر بھی کوئی حق مارا جا رہا ہے، وہاں پر بھی انسانی جانیں تلف ہو رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی کے اوپر آج تک صرف اور صرف جو خواتین شہید ہوئی ہیں، شہید خواتین کی تعداد 9,000 کو کراس کر چکی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہی ایک عورت ہے جو اتنی بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ مقدس الفاظ لکھے ہوئے لباس کو پہن کر بازار میں آ گئی، وہ عورت ہے۔ تو وہ عورتیں نہیں ہیں جن کو سر عام بم پھینک کر مارا جا رہا ہے۔ یہ کچھ تلخ حقائق ہیں جن سے صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمت ہے تو یہ حقائق بھی دنیا کے سامنے رکھیں کہ یہود اور موم بتی مافیا یہ ظالم لوگ ہیں جو انسانیت کے ہمدرد نہیں ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ اگر انسانیت کے ہمدرد ہوتے تو فلسطین کے اندر یہ ظلم نہ ہوتا، اگر یہ انسانیت کے ہمدرد ہوتے تو کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ان کا مقصد انسانیت کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، شر پسند عناصر سے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔